میں بھاگنے والی عورت نہیں ہوں. مجھے ڈی چوک پر اکیلا چھوڑ دیا گیا تھا. سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ لوگ جھوٹ کیوں بول رہے تھے اور مسلم لیگ نون والے جو ہیں وہ مطلب ٹھٹھے اڑا رہے تھے. اس موقع پہ گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ شہادتوں کی وجہ سے تکلیف میں تھی. میں بھاگنے والی عورت نہیں ہوں. مجھے ڈی چوک پر اکیلا چھوڑ دیا گیا تھا. سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ لوگ جھوٹ کیوں بول رہے تھے. انہوں نے کہا کہ خان کے لیے نکلنے والوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑ سکتی تھی. کسی کو نہیں پتا تھا کہ میری گاڑی کون سی ہے. ڈی چوک پر رات 12:30 بجے میں اپنی گاڑی میں اکیلی تھی. وہ ڈی چوک زبردستی خالی کرا رہے تھے. انہوں نے کہا کہ میں وہاں سے نہیں ہٹی تھی کیونکہ خان نے ہٹنے کا نہیں کہا تھا. میں نے سب کو کہا تھا کہ مجھے اکیلا نہیں چھوڑنا. میں نے صرف آپ کو بتانا ہے کہ میں وہاں اکیلی تھی. مجھے سب نے چھوڑ دیا تھا. بہت سے لوگ گواہ ہیں. جو لوگ روڈ خالی کرا رہے تھے وہ بھی گواہ ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ جب میں وہاں سے نہیں جا رہی تھی تو سیدھی میری گاڑی پر فائرنگ ہوئی. باقی قافلہ بعد میں آیا. پٹھانوں نے ہمیشہ غیرت مندی کا ثبوت دیا ہے. عمران خان نے کہا تھا شہداء کے گھر جانا ہے. ورکرز عمران خان کے نام پر شہید ہوئے ہیں. اچھا اب اس کے اوپر یہ ہو رہا ہے کہ میں دیکھ رہا تھا عظمہ بخاری صاحبہ نے بھی اس کے اوپر جو ہے ایک بڑی سارکاسٹک قسم کی جو ہے وہ ٹویٹ کی اور مسلم لیگ نون والے جو ہیں وہ مطلب ٹھٹھے اڑا رہے تھے اس بات کا کہ جناب انہوں نے کہا ہے کہ میں بھاگنے والوں میں سے نہیں تھی یا میں بھاگی نہیں تھی اور میں وہیں پہ موجود تھی لیکن مجھے سب نے اکیلا چھوڑ دیا تھا. میں اس ساری سچویشن کو جو انہوں نے کہا ہے ذرا بعد میں اسیس کروں گا. سب سے پہلے ذرا مسلم لیگ نون کے حوالے سے تو میں بات کروں. اچھا میں کوئی اور صحافی جرنلسٹ اگر اس ساری سچویشن کو یا جو کچھ بشرا بی بی نے کہا ہے اس کو انالائز کرے وہ تو ایک ڈفرینٹ ڈبیٹ ہے. جس طرح میں نے کہا میں ابھی تھوڑی دیر میں کروں گا. مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ مسلم لیگ نون کس بات پہ اچھل رہی ہے یا مسلم لیگ نون کس بات کے تانے دے رہی ہے کہ جی بشرا بی بی وہاں سے بھاگی. مطلب آپ لوگوں کے یہاں سے کبھی کوئی نہیں بھاگا. آپ لوگ کیا یہ ملک چھوڑ کے نہیں بھاگے؟ میں کوئی ایک سے زیادہ اگزامپل دے سکتا ہوں. مطلب جب آپ مشرف صاحب کے دور کے اندر کیا ہوا تھا, آپ لوگ ڈیل کر کے بھاگ گئے تھے. اس کے بعد جب بعد میں میاں صاحب کی بیماری کا معاملہ ہوا تھا آپ تب بھی چھوڑ کے بھاگ گئے تھے اور کہہ کے گئے تھے کہ جناب ہم ہفتے 2 ہفتے کے اندر واپس آ جائیں گے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے کتنے سال لگا دیے واپس آنے میں. تو انگلیاں وہ اٹھائے جو خود نہ بھاگا ہو. آپ لوگ تو خود یہ کام کر چکے ہیں. اس ملک سے آپ لوگ بھاگ چکے ہیں. یہاں پہ آپ کی پارٹی دربدر ہو رہی تھی, ٹھوکریں کھا رہی تھی, آپس میں جو ہے وہ لڑائیاں چل رہی تھیں لیکن آپ لوگ چھوڑ کے بھاگ گئے تھے. تو بھاگتے ہیں لوگ. اب آ جائیں ذرا بشرا بی بی نے جو کچھ کہا ہے. دیکھیے ظاہری بات ہے میں تو ہمیشہ ہی کہتا ہوں کہ اتنے ٹال کلیمز نہیں کرنے چاہیے کہ جب آپ کے جب وقت امتحان کا ہے تو پھر آپ کو جو ہے وہ وہاں سے جانا پڑے. نہیں ہوتا بھائی. انسانی فطرت ہے. خدا کے لیے یہ جو سپر ہیومن کا ایک امیج جو بن جاتا نا کہ بس یہ فائنل کال ہے, کوئی نہیں جائے گا, یہیں پہ کفن باندھ دیا ہے. میں نے تب بھی اگر آپ کو یاد ہو میری اس وقت نا پاکستان تحریک انصاف کے فالوورز کو میری بات بہت بری لگی تھی جب میں نے وہ علی امین گنڈا پور نے, آپ کو یاد ہے نا یہ اس سارے احتجاج سے پہلے علی امین گنڈا پور نے اس وقت یہ سارا کچھ کہا تھا ہم نے سر پہ کفن باندھ لیا ہے, گھر والوں کو بتا دیا ہم واپس نہیں. میں کہا رنگ بازی کرتا پیا. یہ ساری رنگ بازی ساری ڈرامے بازی ہے. مت کرو اس طرح. آپ لوگوں نے تو بھاگ جانا ہے. اب مجھے بتاؤ وہ جو جن لوگوں کو جا کے 1-1 کروڑ روپے کے چیک دے رہے ہو, کروڑ روپے سے بندہ واپس آیا تھا کیا؟ مجھے بتائیں نا. وہ ان کا کوئی کمانے والا گھر کا پیارا وہ تو چلا گیا اور آپ لوگ نکل گئے وہاں سے. تو یہی ہوتا ہے. انسانی فطرت ہے. انسان نکل جاتا ہے. جس کی جو آج یہ 12 افراد یا 14 افراد یا جتنے بھی افراد تھے, آپ جائیں جا کے ان سے دوبارہ پوچھیں کہ بھائی اگر ان لوگوں کو پتا ہوتا کہ ان کی جان چلی جانی ہے, انہوں نے جانا تھا وہاں پہ؟ نہیں جانا تھا یار. یہ بلا وجہ کا ہیروئزم مت دکھائیں. یہ انسانی فطرت ہے کہ انسان ڈرتا ہے جب وہاں پہ گولی چلے یا آنسو گیس کی شیلنگ ہو رہی ہو یا لاٹھی چارج ہو رہا ہو. ہر انسان اپنی جان بچا کے جاتا ہے وہاں سے. بشرا بی بی بھی گئیں نا. بشرا بی بی بھی گئیں آخر. اب وہ کیوں گئیں, کس طرح گئیں, مطلب کچھ اکاؤنٹس جو ہیں وہ میں دیکھ رہا تھا, ایک جرنلسٹ ہیں انہوں نے کہا کہ جناب بشرا بی بی کے منہ کے اوپر ہاتھ رکھ لیا گیا اور ان کو زبردستی گاڑی کے اندر بٹھا دیا. مجھے نہیں پتا, انہوں نے اس قسم کی تو کوئی بات نہیں کی بشرا بی بی نے. ورنہ بشرا بی بی چاہتی تو کہہ سکتی تھی نا کہ مجھے زبردستی گاڑی میں پھینک کے جو ہے مجھے وہاں سے لے گئے اور میں تو نہیں جانا چاہتی تھی. لیکن انہوں نے کہا کہ بھئی میں تو اکیلی رہ گئی تھی وہاں پہ. لیڈر اکیلی رہ گئی تھی, وہاں پہ کوئی نہیں تھا ان کے آس پاس. سب نکل گئے پتلی گلی سے. کہاں تھے سب کے سب؟ بتائیں نا. پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی تو یہ سوال کریں کہ چھوڑ گئے, 1 منٹ لگا چھوڑ گئے. چھوڑ دیتا ہے انسان, یہ چھوڑ دیتا ہے اور اس میں کوئی شرمندگی والی بات نہیں ہے. چلیں میں دوسری جماعتوں سے کہتا ہوں بھائی جان آپ آ جائیں نا, آ کے کھڑے ہو جائیں. اگر آپ کو یہ پتا ہو یا آپ کو یہ فیل ہو رہا کہ جناب یہاں پہ گولیاں چل رہی ہیں, میں ویکھنا تسی کتنی دیر کھڑے ہوندے ہوتے. نہیں کھڑے ہوتا کوئی. یہی حقیقت ہے. میں اسی لیے مجھے ان لوگوں کے تو جو لیڈر ہوتے ہیں نا, جو سیاسی لیڈرز ہوتے ہیں, ان کا تو کام ہے, انہوں نے عوام کو جوش دلانا ہے, بس آ جاؤ, بس نکل آنا ہے. سب کو پتا تھا, پورے پاکستان کو پتا تھا کہ آپ جو کچھ بھی کرنے جا رہے ہیں یہ فائنل کال, یہ سب کچھ, اس سے عمران خان نے باہر نہیں آنا.
یا آپ کی بھول ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ ہم جا کے ڈی چوک کے اوپر بیٹھیں گے اور وہاں سے اڈیالہ جیل سے ایک وین نکلے گی اور عمران خان کو لے کے ہمارے پاس آ جائے گی. اس طرح نہیں ہونا تھا. ٹھیک ہے, لیکن کرتے ہیں, لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں اور لوگ بیوقوف بنتے ہیں. تو یہ حقیقت ہے. اصل سچویشن جو ہے نا, یہ نون لیگ کا کوئی بنتا نہیں ہے اس پہ اعتراض کرنا, کیونکہ آپ کی اپنی ہسٹری بھی بڑی خراب ہے. اور دوسری بات یہ کہ آپ لوگ بھی خدا کے لیے یہ اس قسم کے نعرے بازیاں مت کیا کریں. کفن پہن لیا ہے, فائنل کال ہے, احتجاج کریں, پرامن طریقے سے احتجاج کریں, طریقے سے لوگوں کی زندگیوں کو خطرے میں مت ڈالیں. بس میں اتنی ریکویسٹ کروں گا.